بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، 8 تاریخ کو لاہور میں مسلم لیگ نون کا ایک جلسہ منعقد کیا گیا جو میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے تھا۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے کئی ایسے باتیں کیں جن کو سن کر پڑھ کر میرا تو کل سے ہنسا ہی نہیں رک رہا۔ آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسی کون سی ہنسے والی بات کر دی ہے جناب؟ اچھا، آئیے ہم ذرا ان پہ چلتے ہیں، ان کی باتوں پر، اور آپ کو بھی تھوڑا سا ہنسنے کا موقع دیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا فرماتی ہیں۔ سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ نواز شریف کے بغیر ملک رول گیا۔ نواز شریف کے پچھلے دور میں ملک میں چینی 50 روپے کلو، آٹا 35 روپے کلو اور ڈالر جو ہے اب 105 پر تھا۔ تو یہ ہم اس بات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا کمپیریزن جو ہے وہ اب ہم موجودہ حالات سے کر لیں۔ جب ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے ان کے چاچو صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں ڈالر جو تھا وہ 333 روپے کا، اس میں آٹا 150 سے اوپر اور چینی 200 سے اوپر پر کلو میں بک رہی تھی۔ تو یہ جو حکومت تھی یہ انہی کی پارٹی کی حکومت تھی جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور میاں نواز شریف کی ساری اجازت سے ساری چیزوں سے وہ حکومت بنی تھی۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈالر جو تھا نا وہ اس وقت ہم نے بڑا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تو جناب یہ جو آپ کے ڈار صاحب ہیں، یہ ابھی جو ہے نا فینانس منسٹر تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کو نکال دیا گیا بیچارے کو، اور ڈار صاحب کو آپ نے بڑے ہی جناب بھرپور طریقے سے آپ اس کو لے کے آئے کہ جناب ڈار صاحب آئیں گے اور کمالات ہو جائیں گے۔ جناب کمالات یہ ہوئے کہ ڈالر جو تھا وہ پہلے جو چل رہا تھا وہ اڑنے لگ گیا۔ تو پھر ہے نا ہنسے والی بات کہ آپ پتہ نہیں عوام کو اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ پبلک کو شاید پتہ نہیں ہے، ہم جو کہیں گے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ مریم نواز صاحب ایسا نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب دیکھیں اور وہ دوسری بات کیا کرتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے۔ مان لیتے ہیں ان کی بات، ٹھیک ہے بھی نواز شریف دھرتی کا بیٹا ہے، لیکن پھر عوام تو یہ تو پوچھیں گے نا کہ میاں صاحب کے جو بیٹے ہیں کیا وہ دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ انگلینڈ نیشنل ہیں اور وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ میاں صاحب کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، تو ان کا جینا مرنا وہاں پہ فرنگیوں کے ساتھ ہے، انگریزوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ان کا ملک ہے۔ نواز شریف دھرتی کا بیٹا ہے اس لیے وہ واپس آ رہا ہے، اور میاں صاحب کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ دھرتی کے بیٹے نہیں، وہ میاں نواز شریف کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ انگلینڈ میں ہی رہیں گے اور انگلینڈ میں ہی کاروبار کریں گے اور سارا کام جو ہے نا وہ ادھر بیٹھ کے کریں گے۔ ان کا اس دھرتی سے کیا لینا دینا جناب؟ ہاں، جو مال انہوں نے بنانا تھا، جو چیزیں تھیں وہ بنا لی ہیں، اب بہت ہو گیا، اب اور کیا کرنا ہے یار، اتنا کیا کرے گا بندہ؟ پھر ہے نا ہنسے والی بات جو بار بار کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ اچھا، پھر کیا کہتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا جینا مرنا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا جینا مرنا میرے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، تو اقتدار کے باہر کے دن بھی وہ یہاں گزاریں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا علاج بھی یہاں ہو سکتا ہے۔ وہ 3 دفعہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، 1 دفعہ ملک کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2 دفعہ ان کے بھائی صاحب 2 ٹینور کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ تو کیا اب وہ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ جناب میاں صاحب کا یہاں پہ بھرپور علاج ہو سکے؟ ہم جیسوں کو کی تو رسائی کسی سرکاری ہسپتال تک بھی نہیں ہے، ان کی تو رسائیاں ہیں نا، آپ تو اقتدار میں اتنا عرصہ رہے ہیں جناب۔ تو کیا پھر یہ ہے نا پھر ہنسے والی بات کہ جناب جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے؟ یہ کہنے کو باتیں ہیں، ویسے علاج بھی باہر ہے میاں صاحب کا، ان کے بیٹے بھی باہر ہیں، اور ان کے اقتدار سے باہر کے دن ہیں وہ بھی باہر ہیں جناب۔ پھر ہنسے والی بات ہے کہ جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے۔ اچھا ناظرین، اسی طرح اب ان کے بھائی صاحب جو ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ میں جو تھے، جن کی گورنمنٹ تھی، وفاقی حکومت تھی ان کی، اور وہ بھی فرما رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پھر وہ ہنسے والی بات ہی کی ہے جناب
کہ جناب جس کو پڑھ سن کے بندہ پھر ہنستا ہی رہے کہ جناب ٹھیک ہے میاں صاحب آپ بھی پیچھے نہ رہیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کی واپسی سے عوام میں ایک نئی امنگ جاگ رہی ہے۔ ناظرین آپ دیکھ لیں، آپ پھر چلیں تھوڑا سا ہنس لیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ کہ جناب آپ کی گورنمنٹ نے 16 ماہ میں، میاں شہباز شریف صاحب آپ کی گورنمنٹ نے 16 ماہ میں عوام کی ساری امنگوں کا تو کچھ عمر نکال دی ہے۔ ان کے پیچھے کچھ بچا ہے بیچاروں کے، جو میاں نواز شریف کی واپسی پر ان کی امنگیں جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گی اور وہ بڑا جناب خوش و باش ہوں گے، جناب وہ ناچیں گے گائیں گے۔ جناب آپ نے حکومت نے محترم ان کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اور نہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم کس حال میں ہیں۔ ناظرین اب دیکھنے کی بات ہے کہ چلیں ہم میاں نواز شریف صاحب کو رعایت دیتے ہیں جناب کہ میاں صاحب کا 2017 میں جو جس طرح نکالا گیا، اگر نہ نکالتے تو یہ ملک پٹڑی پہ چڑھ جاتا، معیشت بہتر ہو جاتی۔ تو ناظرین اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہوں گے 21 اکتوبر کو جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے، اچھا ان کے ایک طرف اگر آپ جہاز سے اترتے اسحاق ڈار کو دیکھیں گے، دوسری طرف آپ میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھیں گے، اور جو پچھلی کیبنٹ تھی اس کے موسٹلی وزیر میاں صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین یہ جو سارے دعوے کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب، تو پھر ان پہ اس تصویر کو، منظر کو دیکھ کے تو ایک دفعہ پھر ہنسا ہی آئے گا نا کہ یار یہ وہی لوگ پھر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آگے معیشت بہتر کر دیں گے، ہم خوشحالی کا سمندر بہا دیں گے۔ جناب ناظرین آپ بھی سوچیں، اور ہماری بھی ان سے التماس ہے کہ جناب خدارا اب عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، ہمیں یہ ہنسے والی باتیں نہ سنائیں، عوام کو کوئی منشور دیں، کوئی سالڈ جو ہے پروگرام دیں جناب کہ ترقی کا روڈ میپ کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ آپ اگر ایک دفعہ پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار کی کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں تو کیا آپ پھر 2-3 سال بعد اپنی انہی غلطیوں کو دہرائیں گے، اپنے اس پرانے ٹینور کو، اپنی ان عادات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ آپ 2017 میں چھوڑ کے گئے تھے؟ اگر سارا کچھ وہیں سے سٹارٹ ہونا ہے، جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ میاں صاحب کو جتنی دفعہ بھی اقتدار سے نکالا ہے انہوں نے واقعی وہیں سے آ کے شروع کیا جہاں چھوڑا تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے سے کوئی چیز سیکھی نظر نہیں آ رہی کہ جناب آپ بڑے مدبر لیڈر بن گئے ہیں، جناب اب آپ نے وہ چیزیں، غلطیاں، وہ کوتاہیاں نہیں دہرانی جو آپ پہلے دہراتے رہے ہیں۔ تو ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان لیڈروں کا محاسبہ کریں، ان کی باتوں کو سوچیں گہرائی کے ساتھ۔ جو بھی آپ کے لیڈر ہے، جس کو بھی آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ جس بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ضرور کھڑے رہیں، لیکن جب وہ آپ کو اس طرح کی باتوں میں الجھائیں نا تو ایک دفعہ سوچیں ضرور کہ یہ دوبارہ سے ٹرک کی ایک بتی ہے جس سے پیچھے ہمیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔